میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج کا میرا بیان جو ہے کہ کم از کم دل سے گناہوں سے سخت رنجیدہ تو رہیے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن گناہ کا جو حقیقتاً جو رنجیدہ ہونے کا وہ سبب جو بنتا ہے، لیکن ہم رنجیدہ بھی نہیں ہوتے بلکہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا گناہ انجام دیا، تو خداوند عالم اس کے عذاب کو بھی ڈبل کر دیتا ہے، اس کے عذاب میں اس اضافہ کر دیتا ہے کہ اپنی ذات کے گناہ، معاشرے میں ہونے والے ان گناہوں سے دل سے شدید ناراض اور رنجیدہ تو رہیے۔ کہ آج کل تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ کسی بھی گناہ کی کوئی پرواہ ہی نہ رہی، گویا دل سے بھی راضی ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو اگرچہ ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن قرآن فرماتا کہ حضرت صالح کے تمام مخالفوں نے اٹھنی کو مار ڈالا ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ تمام مخالفین اس ایک شخص کے کام سے راضی تھے۔ عزیزان محترم، کیا ہم وہ زیارت عاشوراء کا وہ جملہ ہم کیسے بھلا دیں جس میں یہ ہے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، کہ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور جس نے ظلم کیا، اور اس کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جس نے سنا اور پھر اس کے اوپر راضی ہو گئے۔ عزیزان محترم، گناہ کے اوپر راضی ہونا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کہ جس کے لیے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 183 میں پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے کیا کہ تم لوگوں نے گزشتہ پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو کیوں شہید کر ڈالا، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان پیغمبروں کے قاتلوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ وہ آنے والی نسلیں بھی ان قاتلوں کے عمل سے راضی تھیں۔ اللہ اکبر! کہاں 500 سال اور کہاں نبی کا زمانہ اور کہاں یہ ادھر کا زمانہ! کیا 500 سال کا زمانہ کیا نام، اس میں کیا نام ایک فرق ہے، ایک بعیدی ہے، لیکن تب بھی یہ ان سے راضی ہیں۔ لہذا جو بھی گناہ سے بیزاری ظاہر نہ کرے، خاموش رہے، وہ بھی گویا ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مقام گناہ پر موجود ہو لیکن دل سے گناہ کا مخالف ہو، وہ غائب کی منزل میں ہے، لیکن ہر وہ غائب جو دل سے راضی ہو وہ وہاں پر حاضر رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک شخص ہے ایسی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ جہاں کے اوپر گناہ ہو رہا ہے، گناہ تو وہ ہو رہا ہے لیکن وہ شخص گناہ نہیں کر رہا ہے، کیا دل سے تو اس کا مخالف ہے کہ ایسا گناہ نہیں انجام دینا چاہیے، لیکن کچھ کر نہیں پا رہا ہے، اس کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں کے اوپر موجود نہیں تھا جہاں کے اوپر گناہ ہو رہا تھا، لیکن وہ یہاں کے اوپر وہ خوش ہے کہ کاش ہم بھی وہاں کے اس گناہ جہاں پہ کیا جا رہا تھا وہاں پہ ہم بھی موجود ہوتے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کیا یہ وہاں کے اوپر اس کا جو ظاہر ہونا تھا، جو وہاں کے اوپر جو موجود تھا وہ افضل ہے، کیونکہ یہ اس سے راضی ہے، وہ اس سے راضی نہیں تھا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حاضر و غائب ہونا صرف جسم پر منحصر نہیں بلکہ گناہ میں واقعی شرکت ہے، اور یہ قلبی رضا اور نفرت سے مربوط ہے۔ لہٰذا زیارت عاشوراء میں ہے کہ خدا ان پر بھی لعنت کرے جنہوں نے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام سنی اور طاغوت و طاقت کے خلاف کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ لہذا دل سے معاشرے اور اپنی ذات کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے شدید نفرت کریں اور اس کا اظہار بھی کیا جائے تاکہ منکر اور گناہوں کی برائی سب کے سامنے آ جائے۔ عزیزان محترم، زیارت عاشوراء کا وہ جملہ جو ہے لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، جو ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جس نے قتل امام حسین علیہ السلام کو سنا، جو ان کے اوپر ظلم کیا گیا، جو شخص اس کے اوپر راضی بھی ہو جائے وہ بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح
طریقے سے اگر گناہوں میں اس گناہ کے اوپر اگر جہاں پہ ہوئے تھے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں دل کا میرا یہ تھا کہ کاش ہم بھی وہاں کے اوپر ہوتے جہاں کے اوپر ڈانس پارٹی چل رہی تھی، جہاں کے اوپر شراب پی جا رہی تھی، جہاں کے اوپر جوا ہو رہا تھا، جہاں کے اوپر زنا کیا جا رہا تھا، وہاں کے اوپر اگر ہم بھی ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ یہ ظاہراً کیا نام آپ کا گناہوں میں شمار ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم ہم کو اس کو دل سے بالکل نکال دینا چاہیے تاکہ خداوند عالم ہمارا ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو لوگ زنا کر رہے تھے، جو لوگ شراب پی رہے تھے، جو لوگ پیسے جوا وغیرہ یہ سب کھیل رہے تھے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔